بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج بہت اہم خبریں ہیں عالمی سطح پہ بھی، اور ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی عالمی سطح پہ ناممکن ممکن ہونے جا رہا ہے۔ مثلاً سعودی عرب اور ایران جو کہ تقریباً گزشتہ کئی سالوں سے آپس میں کوئی سفارتی تعلقات نہیں تھے، برف پگھلی تھی، چین کی وجہ سے بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، اور آج اس میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب اور جو ایران ہے وہ آپس میں مشنز کا بھی اب تبادلہ کریں گے۔ ان کے بیچ میں جو سفارتی تعلقات ہیں وہ بحال ہو جائیں گے، کونسل خانے کھلیں گے، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اس میں چین کا جو کردار ہے وہ بہت ہی مسلمہ کردار جو ہے وہ نظر آتا ہے، ایک بڑی طاقت کے طور پر ان کا کردار اس میں نظر آتا ہے۔ تو یہ تو صورتحال ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جہاں پہ ناممکن ممکن ہو رہے ہیں، اور ایک ہماری صورتحال ہے پاکستان کی جہاں پہ سیاسی جماعتیں آپس میں نہیں بیٹھ پا رہی ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ قرارداد آ گئی ہے، لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ تاحال اس بات پہ بضد ہے کہ ملاقات اگر کرنی ہے، اور خان صاحب یہ کہتے ہیں تو صرف نچلے لیول پہ بات ہوگی، وہ نہیں بیٹھیں گے۔ اور ادھر سے پرائم منسٹر بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہوں گے، یا مولانا اسد محمود صاحب نے آج تقریر کی اور انہوں نے بھی کہا کہ اب بات چیت نہیں ہوگی۔ تو معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جو بڑی ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے پاکستان کے حوالے سے، اس میں ایک قرارداد آج منظور ہوئی ہے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر، جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ گو کہ اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ 42 کے قریب لوگوں نے دستخط کیے ہیں۔ مناسب ہوتا کہ 173 کے ایوان میں جو ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہی ممبرز ہیں اس وقت، اس میں کم از کم 100 کے قریب تو لوگ ہوتے، لیکن بہرحال 42 لوگوں کے دستخطوں کے ساتھ یہ ایوان میں آئی ہے۔ اس کا متن بہت اہم ہے، اور یہ مسترد کرتی ہے یہ قرارداد سپریم کورٹ کے فیصلے کو، جو کہ حال ہی میں کیا گیا تھا، جس میں کہ 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر 184(3) کے تحت جو مقدمات ہیں اس کے حوالے سے بھی اور بات کی، اور الیکشن کے صوبائی اسمبلی کے الیکشنز کے بارے میں بھی فیصلہ سنایا تھا۔ یہ جو کورٹ آج جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو بات ہوئی، اس میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر جو مقدمات ہیں ان کی فل کورٹ میٹنگ کے فیصلوں تک اس کو سماعت کے لیے مقرر نہ کیا جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایوان اس عدالتی فیصلے کو عجلت میں ایک اور متنازع بینچ کے سامنے روبرو سماعت کے لیے مقرر کرنے اور چند منٹوں میں اس پر فوری فیصلے پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایوان سیاسی معاملات میں بے جا عدالتی مداخلت پر تشویش اور ایک ہی وقت پر عام انتخابات کے انعقاد کو تمام مسائل کا حل سمجھتا ہے۔ ایوان وزیر اعظم کو اور کابینہ کو پابند کرتا ہے کہ اس کے خلاف آئین اور قانون پر فیصلے پر عمل نہ کیا جائے، اور ایوان دستور کے آرٹیکل 63(a) کی غلط تشریح اور اسے عدالت کی طرف سے اثر نو تحریر کیے جانے پر بھی شدید تشویش کا اظہار کرتا ہے، اور فل کورٹ کی نظر ثانی کا بھی مطالبہ جو ہے وہ آج اس قرارداد کا حصہ ہے۔ بحث چل رہی ہے کہ یہ قرارداد جو ہے یہ امپورٹنٹ تھی نہیں تھی، اس کی قانونی اور آئینی حیثیت ہے یا نہیں ہے۔ اگر کسی بھی چیز کی حیثیت ہوتی ہے تو پاکستان کی سب سے بالادست جو ایوان ہے پارلیمان، اس کے اندر جو رائے آتی ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اخلاقی طور پر بھی اور کسی نہ کسی طریقے سے قانونی طور پر بھی قرارداد کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ جو لوگ پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں یا جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے اندر قرارداد آتی ہے اس کی بہت اہمیت تسلیم کی جاتی ہے ہر پلیٹ فارم کے اوپر۔ ٹھیک ہے، قانون کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید کوئی باؤنڈ نہ اس کو کیا جائے یا بائنڈنگ نہیں ہے اس کے اوپر عمل درآمد کی، لیکن رائے جو ہے ایوان کی وہ سامنے آنا بہرحال میٹر کرتا ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج پیسوں اور سیکیورٹی کے معاملے پہ خط نہ لکھنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھوڑا سا نرم رویہ بھی دیکھنے کو ملا۔ اس کی وجہ بہت سے لوگ بتا رہے ہیں کہ شاید کچھ تعیناتیاں ہیں ستمبر کے حوالے سے، اور پھر اکتوبر میں الیکشنز کو وہ پکا کرنا چاہتے ہیں، یعنی مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ شاید اکتوبر میں بھی الیکشن نہ ہو تو کیوں نہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف بڑھا جائے، جو کہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر صاحب نے عادل شاہ زیب کے پروگرام میں یہ بات بھی کی ہے، اور یہ سامنے رکھی ہے یہ بات کہ ہم جو اگر 90 دنوں کے
آگے لے کے جانا ہے تو ہم اس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات کرنے کو تیار ہیں. ہوگا کیا؟ 10 اپریل کی بات کی جا رہی ہے اور 10 اپریل کو عمل درآمد جو ہے وہ عدالت پوچھے گی حکومت سے. کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بہت اہم اجلاس ہے جس میں کہ آرمی چیف بھی ہیں اور جو دیگر قیادت ہے عسکری وہ بھی اس میں شامل ہوگی. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ عسکری قیادت اگر کل پاکستان کے پارلیمان کے اور حکومت پاکستان کے پلیٹ فارم پہ ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ صورتحال اکثر بدل سکتی ہے. تاحال لگتا ایسے ہے کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا پاکستان کے عسکری ادارے ہیں اس وقت وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ وہ حکومت کے پابند ہیں. دیکھنا یہی ہے کہ کل اس معاملے کے اوپر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اسی طرح سے اس معاملے کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو محاذرہ یہ کس حد تک بڑھ سکتی ہے, توہین عدالت لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی ہے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ حالات آگے جا کے مزید جو ہے وہ بگڑ سکتے ہیں اور کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عرفان قادر صاحب جو کہ سابق اٹارنی جنرل اور کابینہ کا بھی حصہ رہے ریسنٹلی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لائر بھی تھے, وکیل بھی تھے جو حال ہی میں مقدمہ چلا. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عرفان صاحب. جی وعلیکم السلام. سر میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پہلے تو یہ ہم بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن کا جو سٹانس سامنے آ رہا ہے اس پہ بھی, لیکن یہ جو آج قرارداد منظور ہوئی ہے ایک بحث چل پڑی ہے کہ اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے الیکشنز کے حوالے سے اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں اس کی ایک بڑی مورل سینکٹیٹی ہے, اس کی ایک لیجیٹمیسی اس لیے ہے کہ یہ پارلیمان کی آواز ہے اور یہ آواز اس لیے ضروری ہے بلند کرنا کہ عدالتوں کے اس بینچ کو جو کہ ایک آئسولیشن میں, جو کہ سپریم کورٹ کے کچھ ججز کے مطابق یہ ایک ون مین شو تھا, اس کے خلاف اس طرح کی قرارداد لانا یہ ایک میسج ہے ان لوگوں کو, ان ججز کو جو کہ اوور ریچ کا شکار ہوتے ہیں. تو اور یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جو احتجاج ہے پارلیمان کے ذریعے وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس طرح کا احتجاج جو ہے وہ سڑکوں پہ کیا جائے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر 10 اپریل کو کوئی عمل درآمد, ظاہر ہے کہ حکومت تو ایک موقف کے ساتھ سامنے آ گئی ہے کہ وہ فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گی, تو ایسی صورت میں توہین پارلیمنٹ جو ہے وہ بات ہوگی اب توہین عدالت کے مقابلے پہ. تو صرف وزیر اعظم پہ کنٹیمپٹ نہیں لگ سکتی, ان کو پھر پارلیمنٹ پہ لگانی پڑے گی. تو کیا اس کے پیش نظر یہ قرارداد جو ہے یہ سامنے آئی ہے سر؟ میرا نہیں خیال, ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ جس بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے اس بینچ نے آئین کی توہین کی ہے, اس بینچ نے اس قانون کی توہین کی ہے جو کہ الیکشن کے معاملات میں پارلیمان نے بنایا ہے, اور اس بینچ نے سپریم کورٹ کے ان ججز کی توہین کی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ 4/3 سے یہ فیصلہ الیکشن کی ڈیٹ کا ہو چکا تھا, جس میں کہا گیا تھا کہ جس طریقے سے یہ بینچ بنایا گیا ہے اور یہ جس طریقے سے یہ سو موٹو لیا گیا ہے وہ سارا غلط تھا, اور اس میں سے 4 ججز کا فیصلہ تھا جو کہا گیا کہ کورٹ کا فیصلہ تھا, اور پھر اس کے علاوہ یہ ان ججز کی توہین ہوئی ہے جنہوں نے کہا تھا کہ 184(3) کا جب تک کہ آپ کرائٹیریا مقرر نہیں کرتے اس طرح کے بینچز آپ نہیں بنا سکتے. اور یہ اس لیے اس کی کوئی قانونی حیثیت یا آئینی حیثیت نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر اس فیصلے کو آپ میرٹس پہ دیکھیں تو آپ دیکھیے گا کہ پہلے تو ایک ڈیٹ دی گئی جو صدر پاکستان نے دے دی الیکشن کی ڈیٹ, جبکہ صدر پاکستان دے ہی نہیں سکتے تھے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے احکامات جاری کر دیے اور اس کے تحت صدر پاکستان نے پنجاب اسمبلی کی ڈیٹ دے دی, وہ بھی صدر پاکستان نہیں دے سکتے تھے. پھر گورنر KPK نے obviously انہوں نے بھی یہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کی تھی, وہ سپریم کورٹ ان کو بھی کہہ رہا تھا کہ وہ ڈیٹ دیں, اور میں نے سپریم کورٹ کو بتا دیا تھا کہ ایک ہی صورت میں گورنر یا صدر ڈیٹ دیتے ہیں جہاں پہ کہ اسمبلی کی تحلیل انہوں نے اپنی ثوابدید میں کی ہو, اور صدر پاکستان بھی جب اسمبلی کی تحلیل ثوابدید پہ کرتے تھے تو وہ آرٹیکل 58(2)B کے نیچے تھا جب وہ ڈیٹ دیا کرتے تھے. اب تو 58(2)B بھی ختم ہو گیا, تو سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو صریحاً
آئین کی بھی سمجھ نہیں آئی, ان کو قانون کی بھی سمجھ نہیں آئی, اور تمام وائلیشنز کر کے انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں وائڈ اب انیشیو, اور جو وائڈ فیصلے ہیں ان کو نلٹی کہا جاتا ہے قانون میں, اور ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کے فیصلے ہیں جہاں پہ کہ اس طرح کے آرڈرز کو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو فارملی سیٹ اسائڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بلکہ دیز آرڈرز آر ٹو بی اگنورڈ. لیکن عرفان صاحب, جیسے آپ تو لائر بھی تھے, آپ کو سنا گیا 10-15 منٹ کے لیے سنا گیا, پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں سنا گیا, اٹرنی وہاں پہ گورنمنٹ کا اپنا موقف پیش کر رہے تھے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک الیکشن کمیشن کو بھی کوئی سٹینڈ اپنا یا سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ ایک آٹونومس باڈی کے طور پہ وہ جواب دہ نہیں ہے کسی بھی ادارے کو؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا کردار صحیح طریقے سے نبھایا ہے اس پورے کیس کے اندر؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ مختلف وکلاء کو سنا نہیں گیا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادتی ہے کہ 3 دن جج صاحبان جو ہیں وہ بولتے رہے, ٹوٹلی ارریلیونٹ ہیئر سپلٹنگ کرتے رہے, اور بڑے بڑے سینئر وکلاء کو نہیں سنا. اس میں اپنی بات تو نہیں کروں گا کیونکہ مجھے تو پھر بھی انہوں نے بڑی مہربانی فرمائی اور تقریباً کوئی 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ سن لیا. لیکن ایک بات میں ضرور آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ میں جب بہت ینگ بڈنگ لائر تھا تو ان دنوں بھی میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے سپریم کورٹ کو ایڈریس کرتا تھا, اور وہ بڑے سینئر ججز تھے اور ان کے سامنے میں عمر میں بہت چھوٹا تھا, اور وہ میری بات بڑی آرام سے سنتے تھے. اور یہ جو بہت سے ججز ہیں, ان کے میں کیا نام لوں, کچھ تو ریٹائر ہو گئے ہیں, یہ مجھے سننے آتے تھے اور 3 گھنٹے ان میں سے کچھ لوگ بیٹھ کے مجھے سنا کرتے تھے. آج جب کہ میں ایک زندگی گزار چکا ہوں اس پروفیشن میں, اور میری بھی تھوڑی سی کوئی حقیقت ہے اس پروفیشن میں, اور آج مجھے وہ اس طریقے سے ٹریٹ کر رہے تھے کہ میں جیسے کہ ایک بھکاری ہوں اور میں ان سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ آپ مجھے سن لیں, اور وہ ایک بہت اعلیٰ منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے, ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, فریڈم آف سپیچ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے نہیں ہیں, صرف ایک واحد پولیٹیکل پارٹی کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اور اسی کو ہم دیکھیں گے. ہم میجورٹی جو قوم کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, کہ آیا میجورٹی آف دی پولیٹیکل پارٹیز چاہتی ہیں الیکشن اس وقت یا نہیں چاہتی, ان کی کیا اس سارے بارے میں ان کا کیا موقف ہے؟ بھئی اگر آپ فاروق نائک صاحب جو کہ صدر پاکستان بھی رہے ہوئے ہیں, جو چیئرمین سینٹ بھی رہے ہوئے ہیں, ان کو اگر آپ کیا تھا اگر آپ سن لیتے, اگر میں چیف جسٹس ہوتا اور میرے سامنے یہی ججز کھڑے ہوتے, یہ مجھے کہتے کہ 5 منٹ سنے 10 منٹ سنے, تو میں کہتا نہیں میں آپ کو 1 گھنٹہ سنوں گا. اور فاروق نائک صاحب کو تو کم از کم ان کو چاہیے تھا کہ آرام سے ٹائم دیتے, کیونکہ ٹائم تو ان کے پاس بہت تھا. تو جس طریقے سے بلڈوز کیا گیا اور پھر ججز کو خود کہنا پڑ گیا کہ یہ 1 مین شو ہے, میں کاش کہ یہ ساری باتیں نہ کرتا, لیکن آج میں مجبور ہو گیا ہوں, کیونکہ اگر میں یہ باتیں نہیں کروں گا تو ہماری عدلیہ جو ہے وہ اسی طرح سے اوور ریچ کا شکار رہے گی, اور ایک فرد واحد جو ہے وہ ساری انسٹیٹیوشن کو انڈیویجولائز کر دے گا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انڈیویجولز کو جو کہ عدالت میں بیٹھے ہیں ان کو ہم انسٹیٹیوشنلائز کریں. تو پھر عرفان صاحب اب کیسے ہوگا سر؟ اب 10 اپریل کو عمل درآمد, سر عمل درآمد کی بات ہوگی, الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم نے اب کسی کو خط نہیں لکھنا, یعنی پابند ہے حکومت کہ وہ تمام چیزوں کے اوپر عمل درآمد کرے, اور اب 10 اپریل کو جب وہ مانگیں گے تو آپ کو نہیں لگتا ایک اور وزیر اعظم کٹہرے کے اندر ہوگا, اور بلکہ اب تو پارلیمان کٹہرے میں ہوگی, تو کیا صورتحال بن سکتی ہے سر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ وزیر اعظم جو ہیں اور وفاقی کابینہ جو ہے آرٹیکل 248 ہے, جس میں صاف طور پہ یہاں اور لکھا ہوا ہے کہ اپنے فرائض منصبی میں وہ کسی بھی عدالت کو جواب دہ نہیں ہے. اور وہ جو گیلانی صاحب کے کیس کو بار بار اس کو بتایا جاتا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کیس کا, کیونکہ جب وہ گیلانی صاحب کے خلاف ایک غلط فیصلہ آیا تھا, میں اٹارنی جنرل تھا, نہ صرف کہ میں نے نہیں مانا تھا وہ فیصلہ, تو گیلانی صاحب نے بھی نہیں مانا تھا, اور فہمیدہ مرزا صاحبہ جو اس وقت اسپیکر تھیں اور جو ان کا تعلق اب غالباً پی ٹی آئی کی وہ اتحادی جماعتوں میں سے ہیں, اس وقت انہوں نے بھی یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ سپریم کورٹ کے جو کنٹیمپٹ ہے یہ سارا فیصلہ غلط ہے. تو اس کے بعد جب گیلانی صاحب نے ایکچولی ریزائن کیا تھا, اور وہ ریزائن کر کے, اور ریزائن اس لیے کیا تھا کہ اس وقت ایک انتشار کسی کیفیت پیدا کی گئی تھی, دنیا کو بتایا جا رہا تھا کہ کوئی انسٹیٹیوشنل کلیش ہوا ہے, تو اس وقت انہوں نے خود ہی اسٹیپ ڈاؤن کیا تھا, اور کبھی گیلانی صاحب سے پوچھئے گا, انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا تھا.
بلکہ انہوں نے استعفیٰ دیا تھا. اور جب جب راجہ صاحب کی راجہ پرویز اشرف جب پرائم منسٹر بنے اور ان کو بلایا گیا اور ان کو اس طرف پریشرائز کیا گیا کہ وہ ضرور خط لکھیں, تو میرا سپریم کورٹ سے ایک سٹیل میٹ ہو گیا تھا, جس کے بعد مجھے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کوئی درمیانہ رستہ نکالے, اور اس درمیانے رستے کے تحت میں نے سپریم کورٹ سے یہ موقف منوا لیا تھا کہ صدر پاکستان کو امیونٹی ہے, پاکستان سے باہر سوورن اور پاکستان کے اندر بھی امیونٹی ہے, اور اس لیے خط میں اگر ہم یہ چیز لکھ بھی دیتے ہیں تو کسی طرح سے بھی صدر پاکستان کے خلاف پروسیڈنگز پاکستان سے باہر بھی نہیں ہو سکتی, پاکستان کے اندر بھی نہیں ہو سکتی. اور اس طرح سے ہم نے اس وقت کے ایک سیکنڈ اس طرح سے ہم نے اس وقت کے سپریم کورٹ کی فیس سیونگ کی تھی. تو اگر وہ گیلانی صاحب کی طرح کا کوشش کی گئی انشاءاللہ, تو یہاں پہ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں اٹھے گا تو اس پہ ہمارے وکلاء کی جنرلی ہم سب قانون کو جانتے ہیں, بالکل کوئی کنٹیمپٹ نہیں لگے گی پرائم منسٹر کو, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا, آپ تو کانفیڈنٹ ہیں, لیکن یہاں پہ تو ساری یہی بات کہی جا رہی ہے کہ پرائم منسٹر گھر چلے جائیں گے اور باقی سب چیزیں ہو جائیں گی, لیکن نہیں سوری, کچھ لائرز جو ہے نا وہ تھوڑا سا مس لیڈ کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, بالکل پرائم منسٹر گھر نہیں جائیں گے. تو سر یہ 97 جیسی صورتحال ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر کون گھر جائے گا؟ کسی نہ کسی کو تو پھر پیچھے ہٹنا ہے, ورنہ تو یہ اسی طرح سے. میرا خیال ہے کہ جتنا مس کانڈکٹ چیف جسٹس کر چکے ہیں نا, مجھے خدشہ یہ لگ رہا ہے کہ بہتر تو یہ ہوگا کہ وہ استعفیٰ دے دیں. اگر انہوں نے استعفیٰ نہ دیا تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پھر چیف جسٹس صاحب کو غالباً گھر جانا پڑے گا, اگر کہ انہوں نے اسی طرح وائلیشنز جو ہیں جاری رکھی کانسٹیٹیوشن کی, قانون کی اور اپنے بردر ججز کے فیصلوں کی, تو پھر ان کے لیے بہت مشکل صورتحال ہوگی. تو سر ان کے خلاف ریفرنس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ تو کرے گی, تو صدر صاحب جو ہے وہ تو نہیں اپنا مائنڈ اپلائی کر سکتے ہیں, تو ریفرنس کہاں سے آ سکتا ہے اور کیا کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں صرف صدر صاحب ہی نہیں ہے جو کہ بھیج سکتے ہیں ریفرنس, بلکہ آپ بھی اگر ان کو چاہیں تو آپ ایک کمپلینٹ یا ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایک انفارمیشن بھیج سکتی ہیں. اس طرح کی کوئی بھی شہری بھیج سکتا ہے یہ جو وائلیشنز ہوئی ہیں, اور اس میں پھر اگر چیف جسٹس کے خلاف آتی ہے تو آئین کے مطابق وہ خود نہیں بیٹھ سکتے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, پھر جو نیکسٹ سینئر جج ہے سپریم کورٹ کا وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا حصہ بن جائیں گے, اور پروسیڈنگز تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو بچے گی چیف جسٹس صاحب کے علاوہ اس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو یہ ساری پروسیڈنگ سننی پڑیں گی. سر لاسٹ کویسچن کہ یہ ستمبر کے ارد گرد سب کچھ گھوم رہا ہے, سب چیزیں ہو رہی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک اور ٹارگٹ ہے کہ مطلب چیف جسٹس جو آنے والے ہیں ان کو متنازع کیا جائے, یا یہ صورتحال اور گمبھیر, تو کوئی مارشل لاء کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, از اٹ ٹرو؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی صورتحال ہوگی, کوئی یہ کوئی بہت بڑا بحران اس طرح سے نہیں ہے. یہ ایک ایڈونچرزم کیا ہے ان آئسولیشن ایک چیف جسٹس صاحب نے اپنے 2 ججز کے ساتھ مل کے, تو یہ بڑی جلدی میں سمجھتا ہوں یہ ان کنٹرول آ جائے گا. میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی کسی قسم کا بحران ملک میں پیدا ہوگا, اور بلکہ وہ جو سیاسی قوتیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ جن کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اپیرنٹلی سیمنگلی, وہ خود بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اس طرف جائیں گی, تصفیے کی طرف جائیں گی, اور سب کی مرضی سے, تمام سٹیک ہولڈرز کی مرضی سے الیکشنز ہوں گے, اور میرا خیال ہے کہ یہ افہام و تفہیم سے معاملہ طے ہو جائے گا وقت کے ساتھ. اور اگر قانون سٹرائک ڈاؤن ہو گیا سر, زبردستی الیکشن ٹھوس دیے جائے الیکشن کمیشن پہ, ٹھیک, قانون اگر سٹرائک ڈاؤن ہو گیا, یہ جو بنایا ہے ابھی ریویو کے حوالے سے 184(3) کا, ہاں یہ سٹرائک ڈاؤن نہیں ہو سکتا. اس لیے سٹرائک ڈاؤن نہیں ہو سکتا کہ اس کی کوئی بھی ایک شک ایسی نہیں ہے جس سے کہ لگے کہ سپریم کورٹ کو کمزور کیا گیا, بلکہ اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ایک انڈیویجول کی بجائے سپریم کورٹ کو امپاور کر رہے ہیں. اس وقت ایک فرد واحد نے اگر ڈکٹیٹرشپ قائم کی ہے سپریم کورٹ میں, تو یہ اس کا کلا کما کرنے کے لیے اس سے انسٹیٹیوشن کو مضبوط کیا گیا ہے, نہ کہ انڈیویجول جو ہے اس کی منمانی جو ہے وہ کرائی جا رہی ہے اس قانون کے تحت. تو اس کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا, اور ویسے بھی جب یہ قانون اگر چیلنج ہوا تو 3 ججز کی کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سا بینچ بنے گا, کس بینچ کے سامنے یہ معاملہ جائے گا. تو اس لیے یہ قانون کے چیلنج ہونے کے بعد سٹرائک ڈاؤن ہونے کا امکان تقریباً خارج از امکان ہے.
جی بہت بہت شکریہ جناب عرفان قادر صاحب، بہت تفصیل سے بات کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن ایک اسٹیک ہولڈر ہے، ابھی تو وہ مان رہے ہیں ہر بات کہ ہم کریں گے، اور اب دوبارہ سے گیند جو ہے وہ حکومت کے کورٹ میں ہے، اور حکومت نے اپنا فیصلہ لیا ہے۔ کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرے گی، اور کل بہت اہم دن ہوگا اس حوالے سے بھی۔ ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، شفقت محمود صاحب سے بات کریں گے تحریک انصاف کے حوالے سے، جو ایک مرتبہ پھر یہ نیگوشیٹ کرنے کی یا نیگوسیشنز کی بات کر رہی ہے، امینڈمنٹ کے لیے واپس آنے کی بات کر رہی ہے، مذاکرات کی بات کر رہی ہے، کتنا اہم ہے یہ بھی، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج جو قومی اسمبلی کے اندر قرارداد منظور ہوئی ہے، جس میں کہ یہ مطالبے کیے گئے ہیں سپریم کورٹ سے کہ وہ فل بینچ بنائے اور فل کورٹ بنائے، اور پھر ساتھ میں مسترد کیا گیا اس فیصلے کو، اس کی ایک اہمیت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسد قیصر صاحب نے کل ایک جو ہے وہ پرپوزل دیا ہے، یا ایک آفر دی ہے عادل شاہ زیب کے پروگرام میں، جس کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے 90 دن سے آگے انتخابات لے جانے کی، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی کل اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے بیچ لڑائی جو ہے وہ حکومت کروانا چاہتی ہے، تو ہوگا کیا؟ اور خاص کر کے اب کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہے، اس کو بہت ڈو اور ڈائی والی سچویشن بتایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم بڑے شکر گزار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے جناب شفقت محمود صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ترین رہنماؤں میں سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شفقت صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ۔ میرا سوال تو یہی، ایک تو قرارداد پہ میں جاننا چاہتی ہوں، یہ بحث تو ہو رہی ہے کہ اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے، یا جو آپ خود پارلیمنٹیرین رہے ہیں اور ابھی بھی میرا ماننا ہے کہ ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو قرارداد ہے یہ سگنیفیکنٹ ہے، یہ محاذرائی اور بڑھے گی، کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں محاذرائی تو بڑھے گی، لیکن سگنیفیکنٹ قانونی لحاظ سے تو بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ پارلیمنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں ان کے اوپر کوئی اس قسم کی رائے کرے کہ جی ٹھیک ہے، اوپینین تو لوگ ایکسپریس کر سکتے ہیں، لیکن ریزولوشن کا لیگلی کوئی حیثیت نہیں ہے اس ریزولوشن کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حکومت یا پارلیمنٹ یہ کرنے لگ جائے کہ جو فیصلہ اس کو قبول ہو اس کو قبول کر لے، اور جو اس کو قبول نہ ہو اس کے اوپر ریزولوشنز کرے اور کہے کہ ہمیں نامنظور ہے، تو پھر تو انارکی ہے نا، پھر آئین تو ہے نہیں نا، پھر تو آگے بڑھا نہیں جا سکتا، بلکہ پھر ایک بالکل ہی ایک عجیب سا جنگل والا ماحول جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ کا ریزولوشن ہے، یہ ایک میڈیا کی حد تک کہہ لیں یا ایک بیک گراؤنڈ کی حد تک کہہ لیں، لیکن اس کا کوئی حیثیت بالکل قانونی کوئی حیثیت، ایک اخلاقی حیثیت بہرحال ہوتی ہے، وہ تو پارلیمنٹ میں جیسے فلسطین کے لیے بھی، کشمیر کے لیے بھی قرارداد آتی ہے، تو ایک اخلاقی ضرور پوزیشن بنتی ہے کہ پارلیمنٹ پیچھے کھڑی ہے۔ نہیں لیکن آسما کشمیر پہ اور فلسطین کی قرارداد بالکل اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے، لیکن وہ کوئی جوڈیشل فیصلے کے نفی میں تو نہیں آتی۔ اچھا، اب اسی بالکل شفقت صاحب فیصلے کی نفی کرتے ہیں۔ صحیح، تو اب سر اس میں ظاہر ہے کہ اب پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس ہوا کل، حکومت کی وہ اتحاد ساتھ کھڑا ہے، پارلیمنٹ کی قرارداد لائک اٹ اور ناٹ بہرحال چلیں، اس کو اگر ہم نہیں بھی اہمیت دیتے اس کے باوجود، اور پھر اب کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے، تو اگر وہ ادارہ ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پیچھے کھڑی ہوتی ہے، تو پھر تو سگنیفیکنس ہوگی۔ دیکھیں جی، وہ اس کا پارلیمنٹ کی قرارداد تو نہیں ہے، لیکن ویسے دیکھیں بات یہ ہے کہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کا آیا ہے وہ لازم ہے کہ سب نے اس کو فیصلے کو ماننا ہے۔ یہ آئین میں لکھا ہے کہ جب سپریم کورٹ ایک ڈیسیژن کرتی ہے تو اس کو ماننا پڑتا ہے، اور چاہے آپ کو اعتراضات ہوں چاہے کچھ ہوں، ریویو پٹیشن کی ایک آپشن بھی موجود ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کہیں کہ ہمیں منظور نہیں۔ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بہت ہی اہم ادارہ ہے، لیکن اس کے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ وہ یہ کرے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کر دے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ہم اپنے سارے بحران جتنا بھی ہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں معاشی بحران کو بھی میں انکلوڈ کروں گا، اگر ہم اسٹرکٹلی کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں تو سارے معاملات طے ہو سکتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کو اپنی عزت اور مقام دیں۔ اگر ان کے آپس میں کوئی پرابلمز ہیں تو وہ ان کے اندرونی معاملات ہیں، وہ اندرونی معاملات خود
وہ طے کر سکتے ہیں، اور ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ہر چیز کے اوپر کوئی کنسنسس ہو کورٹس میں. لیکن دنیا جہان کے جو سپریم کورٹس ہیں ان کے کنسنسس ضروری نہیں ہوتا. لیکن شفقت صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ 1997 جیسی سچویشن ہے، آپ نے تو وہ بھی وٹنس کی ہے، اس کا نتیجہ غلط مطلب درست نہیں نکلا تھا، اچھا نہیں نکلا تھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہی کنفرنٹیشن ہوگی، یا پرائم منسٹر کو جانا پڑے گا یا چیف جسٹس کو جانا پڑے گا؟ آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ بہت ہی افسوسناک ہوگا کیونکہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی. آپ کو یاد ہے کہ 97 میں جو کچھ ہوا وہ آج تک اس کی گونج جو ہے وہ سنائی دیتی ہے کہ کتنی تکلیف دہ بات تھی کہ کچھ ججز نے جا کے ایک الگ بینچ بنا لیا اور چیف جسٹس کو جو تھا اس کو فارغ کر دیا گیا. تو یہ تو ہماری جوڈیشل اور پولیٹیکل ہسٹری میں ایک بدنما داغ ہے. جس طرح بہت سارے اور بھی بدنما داغ ہے ہماری جوڈیشل ہسٹری میں، لیکن وہ بھی ایک بدنما داغ ہے. تو اس لیے اگر ابھی حکومت جو ہے، یا نون لیگ کا بیسک پرابلم تو نون لیگ کا ہے نا، کیونکہ اسینشلی پی ڈی ایم اور نون لیگ اس چیز سے حواس باختہ ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے تو ان کو وہ شکست ہوگی کہ جو ان کو شاید سیاسی طور پہ تقریباً نیست و نابود کر دے. تو اس لیے وہ اگر اس حد تک جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے اوپن کنفرنٹیشن، اٹیک، حملہ، یہ وہ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں، تو پھر تو بہت ہی افسوس ہوگا. لیکن شفقت صاحب فل کورٹ بنانے میں کیا مذائقہ تھا؟ خود عمران خان صاحب بھی اس پہ اگریڈ تھے، انہوں نے ٹویٹ بھی کی تھی کہ فل کورٹ بنا دیا جائے. اچھا ہوتا کہ اتنا بڑا یہ فیصلہ تھا، اس پہ زیادہ لوگوں کی کنسنسس آ جاتی، رائے آ جاتی، اور ایک اجتماعی دانش سپریم کورٹ کے اندر بھی نظر آتی. دیکھیں ویسے تو سیاسی جماعت ہمیں تو اس سے کوئی وہ سروکار نہیں تھا کہ سپریم کے فل بینچ ہو یا نہ ہو. اور بائی دا وے ایک چیز آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جن ججز نے اختلاف بھی کیا تھا، انہوں نے جو اختلاف کیا تھا وہ پروسیجرل گراؤنڈ پہ کیا تھا کہ سو ووٹو ہو سکتا ہے یا نہیں ہوتا. اور یہ اس چیز پہ اختلاف نہیں کیا تھا انہوں نے کہ 90 روز میں انتخاب ہو سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ آرٹیکل 224 اتنا کلیئر ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہوں کہ کوئی بھی جج کسی بھی سطح پہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے اگینسٹ جائے. سو اس وقت باقی یہ رہ گیا کہ یہ تو اندرون دیکھیں، ہم تو ایک رائے زنی کر سکتے ہیں، ہم فیصلے کے اوپر اپنی رائے دے سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہوتا ویسے ہوتا، لیکن جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹی، حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک مجاز بینچ نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے پہ عمل درآمد کرانا حکومت کا اور پاکستان کے سارے اداروں کا فرض ہے. وہ آئین میں لکھا ہے. اگر ہم نے آئین کی پرواہ نہیں کرنی تو پھر میں نون لیگ سے تو یہ کہوں گا کہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہی آئین ہے. اگر آپ آئین نہیں ہوگا تو آپ کس حیثیت سے بیٹھیں گے؟ جی بالکل شفقت صاحب، میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں. بریک کے بعد میں واپس آپ کے پاس آؤں گی، اور میں یہ پوچھنا یہ بھی چاہتی ہوں کہ جو اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں، یا جو بیٹھ کے بات چیت کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس میں کتنا وزن ہے، اور اس میں کہاں پہ مسٹرسٹ ہے، اور کس طرح سے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شفقت صاحب، یہ جو کنفرنٹریشن ہے اس کو ہم کیا سمجھیں؟ یعنی بہت سارے لوگ مارشل لاء کی بات کر رہے ہیں. بلاول صاحب نے کہا ایسا تجربہ ہو سکتا ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی ایسی تلوار لٹک رہی ہے؟ دو چیزوں میں گزارش کروں گا، دو گزارشات کروں گا. پہلی تو بات جہاں تک کیئر ٹیکرز کا تعلق ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کیونکہ کیئر ٹیکر بعد میں آئے تھے، تو اس لیے وہ جو ایک سچویشن تھی اس میں اس کو سوچا نہیں گیا کہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اکٹھے نہ ہوں، الگ الگ ہوں. لیکن ہمارا کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے الگ الگ الیکشن کی، تو اس لیے وہ کیئر ٹیکر والا معاملہ جو ہے وہ ایک طرف رہ جاتا ہے، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ الیکشن الگ الگ ہو سکتے ہیں. جہاں تک آئین کے نفی ہونے کا یا آئین کے ختم ہونے کا تعلق ہے، بہت ہی افسوسناک ہوگا، بہت ہی تکلیف دہ ہوگا، کیونکہ ہم نے ایک بڑا سفر طے کیا ہے، اور تقریباً 3 اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنی مدت، چاہے یہ اسمبلی تو کھوکھلی رہ گئی ہے لیکن پھر بھی 3 اسمبلیاں جو ہیں اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہیں. اور اس کے بعد اگر کسی وجہ سے ڈیریل ہوتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری تو
ان لوگوں پہ ہوگی جو کہ ایک کنفرنٹیشن کی فضا کرنا چاہتے ہیں اور جو آئینی نظام ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں، تو بہت ہی افسوسناک اور تکلیف دہ امر ہوگا۔ اچھا شوکت صاحب، آپ نے چونکہ ظاہر ایک زمانہ دیکھا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، انتخاب بھی لڑ کے آئے ہیں، یہ جو پنجاب اسمبلی کا ٹوٹنا تھا، میں آپ کی ذاتی رائے اس پہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھا ڈیسیژن تھا اور یہ سب سے مل کے مشاورت کے بعد کیا گیا، یا یہ صرف جو تھی چند لوگوں کی خواہش تھی جس کو کہ عمران خان صاحب نے جس پہ عمل درآمد کرایا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے تو اس کے بعد سے تحریک انصاف کی جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ انتخاب ہو، عوام کے پاس جایا جائے، اور کیونکہ یہ ہماری بلیف ہے کہ جس بحران سے ملک گزر رہا ہے اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ حل ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ کرائے جائیں تاکہ عوام کا مینڈیٹ لے کے ایک نئی گورنمنٹ آئے جو کہ ملک کے مسائل جو ہیں ان کو حل کر سکے۔ تو جہاں تک اسمبلیوں کے ڈیزالو ہونے کی بات ہے، وہ اس جو آپ ایک سیاسی ٹیکٹکس کہہ لیں، یا ٹیکٹکس کا اردو مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن سیاسی حربہ کہہ سکیں کہ آپ، کیونکہ اصل ہدف جو تھا وہ یہ تھا کہ جو نیشنل الیکشنز ہیں ان کی طرف ہم بڑھیں، تو لیکن کیونکہ وہ ڈیزالو ہو گئی تو اس کے بعد تو ایک کلاک کی طرح ایک چیز چل پڑتی ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی، 90 ڈیز میں انتخاب ہونا ہے، اس کے لیے جو بھی بندوبست، جو بھی ارینجمنٹ ہے وہ ہونا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پارٹی ساری ایز اے ہول یہ چاہتی تھی اور یہ سمجھتی تھی، اور اب بھی سمجھتی ہے کہ ملک کے جو بے شمار مسائل ہیں ان کا حل الیکشن ہے، اس کے علاوہ بالکل۔ کوئی ابھی جو اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے ہم تیار ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن، تو پھر قائد صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ستمبر کے اندر جو تقرریاں ہیں اس کی وجہ سے جو ہے یہ آفرز کی جا رہی ہیں اس وقت۔ ظاہر ہے ستمبر کے اندر چیف جسٹس جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ستمبر میں صدر کی ٹینیور ختم ہو جائے گی، تو آپ کو لگتا ہے کہ بات ہو سکتی ہے، اور اسی لیے تحریک انصاف اس وقت جو ہے وہ پیشکش کر رہی ہے گفتگو کے لیے، مذاکرات کے لیے، اور کتنا اعتبار کیا جائے گا؟ کیونکہ فیٹف کے معاملے کے اوپر یہاں فیصلہ آپ لوگ کچھ کرتے تھے اور عمران خان صاحب پیچھے سے کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا، وہ منع کر دیتے تھے، تو کیا گارنٹی ہے کہ مذاکرات ہو پائیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک میں خود مذاکرات کے حامی لوگوں میں سے ہوں، اور اسد کیسر صاحب نے جو بات کی ہے میں نے اس کی پوری تفصیلات نہیں دیکھی، لیکن